بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی سچی داستان ہے راجکماری جاوید بانو بیگم کے قبول اسلام کی، جن کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ کلکتہ کے مشہور نو مسلم خاتون محترمہ جاوید بانو بیگم بنگال کے ایک ہندو راجا کی صاحبزادی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کی حامل تھی۔ انہوں نے کامل تحقیق کے بعد اسلام قبول کیا اور اس سلسلے میں بہت سی تکلیفیں برداشت کیں۔ سیل کی تقریر انہوں نے قبول اسلام کے بعد کلکتہ کے ایک جلسہ میں کی۔ برادران اسلام و خواہران دین، میں ایک نو مسلمہ ہوں اور ایک سچے اور عالمگیر مذہب اسلام کو پا کر بہت ہی خوش ہوئی ہوں۔ میرا دل حقیقی خوشی سے لبریز ہے اور میری دلی آرزو ہے کہ میں ہر انسان سے جس تک میری رسائی ہو اپنے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات کا ذکر کر سکوں۔ شاید آپ میرے تجربات کا مختصر خلاصہ جو مجھے تحقیق مذہب کے سلسلہ میں پیش آئے سن کر بہت مسرور ہوں گے۔ میں ہندو والدین کے گھر پیدا ہوئی، مگر ہماری پرورش عیسائی اثر کے تحت ہوئی۔ ہندو مذہب کی مطلقاً کوئی واقفیت نہ تھی۔ میں نے 1944 عیسوی میں مذہب اور فلسفہ کا وسیع طور پر مطالعہ شروع کیا۔ میں ان کا مطالعہ عالم فاضل بننے کے لیے نہ کرتی تھی، بلکہ تحقیق حق میرا منشا تھا۔ میرے دل میں خدا تعالیٰ کے ایک مخلص اور صادق بندے کی طرح عبادت کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی تھی۔ میں نے بدھ مت مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کا سامنا ہوا۔ عیسائیت کی طرف جو سمجھنے میں نہایت سیدھی سادی معلوم ہوئی، رجوع کیا۔ اس سلسلے میں میں نے عیسائی پادریوں سے رابطہ قائم کیا، تاہم مجھے کوئی ایسا راستہ نہ ملا جس سے میں دور حاضر میں عیسائیت کے ایک مخلص اور صادق متبع بن سکوں۔ گو بڑے بڑے دلائل و براہین پیش کیے جاتے تھے، لیکن میں عیسائی گرجوں کی لاتعداد فرقہ بندیوں میں ذاتی اغراض اور شخصی مطلب کے سوا اور کچھ نہ دیکھ سکی اور بالکل نا امید ہو کر دوبارہ ہندو مت اختیار کر لیا، کیونکہ ویدوں کا فلسفہ ایک ایسے دماغ کے لیے جو مذہب کی کمزوریوں سے مضطرب اور متنفر ہو چکا ہو ایک کافی و شافی سہارا تھا۔ لیکن ویدوں کی فلسفی بھلا کسی کے لیے بھی کیسے مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں تک عملی زندگی اور حقائق کا تعلق ہے، ہندو منوجی مہاراج کے زمانہ سے لے کر آج تک ویدانت سے اتنے ہی دور ہیں جتنا کہ اس فرضی مخلوق سے جس کا چاند میں ہونا عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ ویدوں کی پیروی کے لیے ایک ہندو پر لازم ہے کہ یا تو وہ موجودہ ہندو مذہب سے کنارہ کش ہو جائے یا تمدنی مسلح بن کر ان بے شمار فرقوں میں ایک اور فرقہ کا اضافہ کر لے جس کے اندر زمانہ حال میں ہندوستان ڈوبا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کی حالت قابل رحم ہے، بڑی خامیاں اور نقائص روز افزوں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر دوسرے مذاہب کے پیروکار ہی تنقید نہیں کرتے، بلکہ خود ہندو ان کو آشکار کرتے رہتے ہیں۔ گاندھی مہاراج ہریشنوں کے لیے اپنی زندگی کو مہلک خطروں میں کیوں ڈالتے؟ مجلس قانون کے تحت رسم ستی کو کیوں روکا گیا؟ تمام تمدنی اصلاحات کو مجالس قوانین ساز کے ذریعے کیوں دائرہ عمل میں لایا جاتا ہے؟ اس مذہب کا فائدہ ہے کیا جو دماغی نشو و نما اور تمدنی اصلاحات کے بغیر اپنے پیروکاروں کو عام برائیوں سے محفوظ رکھنے سے عاجز ہے؟ مندرجہ بالا حقائق سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے سچے مذہب اسلام کو قبول کرنے میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جس کے عقائد کو اس کے پیروکار ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ آخرکار میں نے صداقت کو پا لیا، میں بہت ہی خوش ہوں اور میری روح مطمئن ہے۔ کیا ہم آج کسی ایسی مذہبی یا تمدنی اصلاح کے در پہ ہیں جس کی تائید قرآن پاک سے نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام روحانی رہنماؤں میں ایک ایسی شخصیت نہیں ہیں جنہوں نے آزادی، اخوت و مساوات ایسے ذرّی اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے ہم صراط مستقیم پر چل کر نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف اسلام ہی دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارا سچا رہنما ہو سکتا ہے۔ کیا دنیا میں سوائے اسلام کے ایسا کوئی مذہب ہے جس میں خدا کا نام عالمی زبان میں ہو؟ اللہ کا لفظ تمام مسلمانوں کے لیے خواہ وہ چینی ہو یا ہندی یکساں ہے۔ السلام علیکم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کا سبق دیتا ہے، خواہ کسی قومیت اور کسی ملک کے ہوں اور ان کی کوئی زبان ہو۔ کیا دنیا میں کسی مذہب کی الہامی کتاب اپنی فراخ دلی اور فیاضی پر ناز کر سکتی ہے سوائے ہمارے قرآن کریم کے، جس میں ہر ایک مسلمان کو کہا گیا ہے کہ ان کے لیے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ صرف اسلام ہی انصاف و انسانیت اور آزادی کا مذہب ہے جس کی مثال اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ ہمیں اسلامی اصولوں کے تحت جائیداد پر قابض ہونے کے لیے کونسل و قانون کے دروازے کھٹکھٹانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ وہ تمام قوانین اب سے 1300 سال قبل ہم مسلمانوں کے لیے اتارے گئے تھے۔
آج کل مذہب عالم جس مقصد کو اپنا نصب العین بنا کر اخلاقی، تمدنی، معاشرتی فوائد کے لیے سرگرداں ہیں، وہ تمام فوائد مسلمانوں کے لیے جس دن سے قرآن مجید نازل ہوا موجود ہیں۔ میرے لیے یہ بالکل ناممکن تھا کہ میں ایسے مذہب میں رہتی جو ہماری موجودہ اور روزمرہ کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ میں کس طرح ایک مخلص ہندو یا عیسائی ہو سکتی تھی جبکہ انسانی اصول اور تہذیب مجھے ان مذاہب کی تعلیمات کے بالکل مخالف کھڑا کرتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب ہمیں روزمرہ کی زندگی میں تسکین نہیں دے سکتا تو کیوں اسے مذہب کے نام سے موسوم کیا جائے؟ یقیناً ایسے تمام مذاہب نامکمل ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھر بھی صداقت موجود تھی تو وہ بھی اب زمانے سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اس صورتحال کو محسوس کیا اور اس پر غور کیا تو میرے لیے اسلام قبول کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ میں نے اس میں تمام صداقتیں دیکھ لی تھیں۔ اسلام میں ہر وہ بات پائی جاتی ہے جس کے دوسرے تمام مذاہب کے پیروکار متلاشی ہیں۔ اسلام میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یقین واثق سے کہتی ہوں کہ کوئی دوسرا مذہب اصلاح اور خوشی کا موجب نہیں ہو سکتا سوائے اسلام کے، جو خدا کی سچی محبت، انسانیت کی سچی الفت اور حقانیت پر مبنی ہے۔ اسلام کو کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے بنیادی اصول وحدانیت، حقانیت اور اخوت و مساوات بے حد معقول، مؤثر، مفید اور فطری ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگہی